جو اسے نہ دیکھنے میں اندھا رہا، اسے ظاہر ہے اللہ، جو اسے نہ دیکھنے میں اندھا رہا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بھی نابینا رہے گا۔ یہ ہے وہ اصول جو دیکھنے کی خواہش کو سچا بناتا ہے۔ یعنی اگر دیکھنے کی خواہش واقعی سچی ہے، وہ محض تجسس نہیں ہے کہ وہ پردہ اٹھ جائے اور دیکھ لوں، بالکل نہیں۔ دیکھنے کی خواہش اگر واقعی سچی ہے اور نہ دیکھ سکنے پر راضی رکھتی ہے، تو وہ پھر ایسی ہوگی کہ نہ دیکھتے ہوئے اللہ اسے اپنے حضور میں رکھے گا۔ یعنی نہ دیکھنے کے ماحول میں اللہ اپنے مؤدب طالب دید کو گویا دیکھنے کے باطنی حال میں رکھے گا۔ اس کی خارجی شہادت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کو گویا دیکھنے کے حال میں رہے گا، یہ کاملین کی بات ہے۔ نہ دیکھنے اور دیکھنے کا کوئی وہم بھی لائے بغیر وہ دیکھنے کی کیفیت میں اللہ کی مہربانی سے رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہی آدمی اب دوسرے طالبان دید کو جیسے نصیحت کر رہا ہے کہ ارے تم لوگ یہ اللہ کا اندیکھا پن ما سوی اللہ کے اندیکھے پن سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی اللہ کے سوا اگر کوئی چھپا ہوا ہے تو اس سے تعلق کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی کوئی کورسپونڈنگ صورت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ ہے جو غیب مطلق میں، یعنی جس میں امکان ہی نہیں ہے دیکھے جانے کا، ایسی سچویشن میں وہ اپنے غیاب پر راضی اپنے طالب دید بندے کو کورسپونڈنس میں رکھتا ہے۔ یعنی صرف وہ ہے جو جو اپنے دیکھنے کی خواہش رکھنے والوں کی یہ خواہش پوری کرتا ہے، نہ دیکھ سکنے کے یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ تو اس میں یہ کہ اسے کہا کہ یہ سب بہانے نہ کرو کہ اللہ تو بالکل ہی چھپا ہوا ہے، اب ہم کیا کریں۔ یہ بہانے ہیں، یہ جو یہ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ بھاگنے کا ہیلا ہے کہ کوئی بھی اے والی گہرائی یا احساساتی رفعت پیدا ہو اللہ کے نام سے، تو اس پہ جو ہے وہ لٹرلسٹ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بالکل نہیں، اللہ ہمارا ہے اور ہمارا اظہار احساس ادراک سب اللہ اورینٹڈ ہے۔ تو اب اس پہلو سے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب نہ کہو کہ اسے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو مجھے جو دکھائی دے رہا ہے میں اسی میں جی لگاؤں اپنا۔ یہ سمجھ ہے نا کتنی خطرناک بات ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھنے کی منزل وہی ہو سکتا ہے جو دکھائی نہ دے۔ تو تم بے وقوفی نہ کرو اور یہ سمجھ لو کہ وہ بندہ جو غیاب میں یہ کہتا رہا کہ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، اللہ کو اللہ یہ چیزوں کی طرح نہیں دکھائی دیتا، مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا اللہ کو جیسے دیکھ لینے کا، تو میں تو جب بھی اس کی طرف تخیل کی آنکھ بھی ڈالتا ہوں تو وہاں مکمل اندھیرا ہے۔ اب یہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس پر راضی ہو گیا
یعنی اللہ کو دیکھنے کی عاجزانہ طلب اور مؤدبانہ اشتیاق سے اس نے دوری جو ہے وہ قبول کر لی، اس کا خاتمہ قبول کر لیا۔ یہ جاہل ہے، یہ سنگ دل ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو نہ دیکھنے میں اللہ کو یاد نہیں کرتا رہا، یہ چیزیں اس جو دکھائی دیتی ہیں یہ اللہ کو یاد نہیں کرواتی رہیں، یہ اللہ کے ظہور کا نظام اگر اس کی آنکھ سے اوجھل رہا بالواسطہ ظہور کا، تو جس نے بالواسطہ صفاتی اور افعالی ظہور کو اور مذکرات کو نظر انداز کیے رکھا اور ان کی طرف سے یعنی وہاں تک دیکھنا ہی نہیں شروع کیا، تو وہ اندھا رہا، یعنی دنیا میں۔ تو وہ جب آخرت میں رویت جس طرح کی بھی نصیب ہوئی، یہ وہ بد نصیب ہے کہ بالفرض محال اگر یہ اللہ خود کو اسے دکھا بھی دے، یعنی اللہ دوسروں کو اپنے سچے طالبوں کو دکھائی دے رہا ہے، وہاں یہ پہنچ کے یہ نہیں، وہاں دکھائی دینے سے میں بھی دیکھنے سے محروم رہے گا۔ تو اللہ ایسا اندھا نہ بنائے کہ یہاں بھی ہم نے نہیں دیکھا وہاں وہ دکھائے گا تو ہم دیکھ ہی نہ سکیں، کیونکہ اب ہم نے اپنی آنکھوں کو اللہ کے غیب سے مانوس رکھا ہی نہیں۔ بینائی غیب سے مانوس ہو جانے کے بعد بڑھتی ہے،